لیفٹیننٹ جنرل ریٹا مصطفیٰ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، گہری نگاہ رکھتے ہیں عالمی امور پر، دفاعی امور پر۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ جلال محمود ہوں گے، فلسطینی صحافی، ان سے بات کریں گے، اور رانا عظیم صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ آخر میں تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر اکرام الحق سے، ہم ان سے پوچھیں گے معیشت کس ڈگر پہ چل رہی ہے، اور میاں شاہد ہمارے بیورو چیف بھی ہمارے ساتھ۔ جنرل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ جنرل صاحب دو باتیں، ایک تو کیا یہ اندر سے اٹیک ہوا ہے، یعنی اتنی انفلٹریشن ہے موساد کی، یا ایک تو اس پہ بتا دیں، اینڈ سیکنڈلی اس کی فال آؤٹ کیا ہے؟ اس کے بعد سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران خاص طور پر کہ ہم بدلہ لیں گے۔ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹس فال آؤٹ جنرل صاحب؟ دیکھیے، پہلے تو جو حملے کی نوعیت ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی مصدقہ اطلاعات تو آئی نہیں ہے، اسرائیل نے بھی کوئی کلیم نہیں کیا، لیکن جس طریقے سے حملہ ہوا ہے ریسٹ ہاؤس پہ، جس طریقے سے پاسداران انقلاب کے ریسٹ ہاؤس کو نشانہ بنایا گیا ہے، بڑا ہی پریسائز حملہ تھا، انفارمیشن بیسڈ حملہ تھا، جس وجہ سے لگتا یوں ہے کہ یہ اندر سے ہی حملہ ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی دیکھیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے جو ایٹمی سائنسدان تھے ان کو شہید کر دیا گیا، جس طریقے سے ایران کی جو ویئر ہاؤس تھا نیوکلیر کا اس کو اٹیک کیا گیا، وہاں نقصان کیا گیا۔ تو ایران کے اندر لوگ موجود ہیں جو اسرائیل کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں اس کے بارے تو میں زیادہ بیان نہیں کہہ سکتا، لیکن ایران میں آپ دیکھیے یہودیوں کی ایک تعداد بھی وہاں پہ رہتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ہو، لیکن زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں عراق اور اس کے دیکھیے کھلے بارڈرز ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہاں سے کوئی ایسا بات ہوئی ہے۔ کلیم شاید اور کر لیں، لیکن زیادہ تر جو اندیشہ وہ یہی ہے کہ اندر سے ہی حملہ ہوا ہے۔ دوسری بات اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا؟ جی لیکن نتن یاہو ابھی امریکہ سے واپس آیا ہے، اور وہاں پہ اس کو جو کانگریس میں جب اس نے خطاب کیا، لمیٹڈ لوگ تھے لیکن ان کو اسٹینڈنگ اوویشن ملی، میرا خیال ہے 11 دفعہ یا 12 دفعہ اسٹینڈنگ اوویشن ملی ہے اس کو اس خطاب کے دوران۔ تو اس کو اگر یہ میں کہوں کہ امریکہ پوری طریقے سے اس کی پشت پناہی کر رہا تھا، کرتا رہے گا، تو اس میں میرا خیال ہے بیجا نہیں ہوگا، اور یہ اتنی جو شہ ہے یہاں کو ملی ہے، اسرائیل کو جو ملی ہے، اور خاص طور پہ دیکھیے دنیا نے پبلک لیول پہ، عام عوام کے لیول پہ، انٹرنیشنلی تو لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے، احتجاج بھی ہوئے ہیں، بات چیت بھی ہوئی ہے، لیکن گورنمنٹ لیول پر آپ دیکھیے تو بہت کم ایسے ممالک ہیں جو بڑا کھل کے سامنے آئے ہیں جنہوں نے اسرائیل کے خلاف ایسا کام کیا ہے، وہ بھی مغربی دنیا سے آئے ہیں۔ جو مسلمان دنیا ہے اس میں سے بہت کم لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایران کو اس وقت خطے میں ایسے دیکھا جا رہا ہے کہ شاید وہ تنہا ہے، اور روس اور چین جو اس کے اتحادی تو میں نہیں کہوں گا، جو سپورٹرز تھے یا ان کا خیال تھا کہ ایران کو اس کی بیکنگ حاصل ہے، وہ بھی نہ کھل کے سامنے نہیں آئے۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی مت بھولیے، ایران نے جو ابھی حملہ کیا تھا پچھلا اسرائیل کے اوپر، مختلف ٹارگٹس کے اوپر، تو انہوں نے اسرائیل کو بہت ٹائم دے کر بڑا پریسائز منصوبے کے تحت حملہ کیا ہے تاکہ جانی نقصان نہ ہو، یعنی کہ ایران نے اس بات سے بھی ڈرا تھا کہ کیجویلٹیز ہوئی تو شاید ریٹیلیشن ہوگی۔ اب ایران نے اعلان تو کیا ہے، اس سے پہلے بھی ایران کا بہت نقصان ہو چکا ہوا ہے، اعلان وہ کر چکے ہیں، اس کا نتیجہ اگر دیکھنے میں آئے تو وہ بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں رہا ایران کی حد تک۔ یہ پاسبل ہے کہ جو ان کے پراکسیز ہیں ایران کے، جو اس خطے میں سرگرم عمل ہیں، چاہے وہ لیبنان سے ہیں، سیریا سے ہیں، یا حماس سے ان کے دوسرے لوگ ہیں، وہ شاید کچھ کریں گے ضرور، لیکن اتنا بڑا میں حملہ جس طریقے سے اعلان ہو رہے ہیں اتنا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا۔ اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے کہ جو پینیٹریشن، وہ جو ڈوم ہے ان کا، جو ایک ان کا حفاظتی حصار ہے، اس کو تو ایک خبر یہ بھی آئی تھی جب حملہ ہوا تھا کہ بھئی وہ ولنریبل ہے، وہ اتنا جو ہے وہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ جی، تو کیا کیپیبلٹی ریٹیلیشن کی کہاں تک ہے؟ جو میزلز اس کے پاس ہیں اور جو دیگر اس کے پاس ہیں ایران کے پاس، تو کہاں تک وہ اس کی طاقت کو کیسے آپ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ایران کی؟ دیکھیے ایران کے پاس دو قسم کی طاقتیں اس وقت اس خطے میں ہیں۔ نمبر ایک تو اس کے پراکسیز ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں، چاہے لیبنان میں دیکھ لیجئے، سیریا میں دیکھ لیجئے، اور اٹسیلف جہاں پہ آپ غزہ کی بات کریں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے، وہ تو اپنا کام کر سکتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی کیا ہے، اور خاص طور پہ اسرائیل کو اس چیز کا پتہ ہے کہ لیبنان کی طرف سے کوئی موومنٹ ہوئی تو ان کے لیے پھر بڑی مشکل بنیں گی۔ ایک تو یہ کیپیبلٹی ہے، ان کیسے استعمال کرتے ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا،
ہوگا ضرور اس میں کچھ نہ کچھ، اس میں بھی کریں گے ضرور۔ اچھا جنرل صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں یہاں پہ آپ کو روک رہا ہوں کیونکہ ہمیں جوائن کیا ہے جلال محمود صاحب، فلسطافی ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ جلال محمود صاحب ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ ہیں، ہمارے بیورو چیف میاں شاہد ہیں، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں جنرل صاحب نے بھی ہمیں بتایا کہ آپ کی نظر میں فال آؤٹ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ایک آل آؤٹ ریسپانس آئے گا یا میوٹڈ ہوگا اور اس کو بھی ہم سہ لیں گے؟ جناب جلال محمود صاحب۔ جی بہت شکریہ جناب۔ دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے، اسماعیل ہنیہ شہید اسماعیل ہنیہ صاحب کے بارے میں دو باتیں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہے۔ یہ ایک بہت پرانا جنگجو ہیں جنہوں نے احمد یاسین صاحب کا ساتھ حماس کو بنائے ہیں، سن 1987 ہے۔ اچھا، یہ سارے زندگی اپنے جدوجہد اسرائیل کے خلاف انہوں نے گزارا ہے۔ اچھا، اس وقت اگر ہم سوچتے ہیں یا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا ہونا والا ہے، تو دو تین باتیں ہمیں لازمی ذکر کرنا ہوگا۔ ایک تو سب سے پہلے بات، حماس اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے، میری نظر میں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی سخت رد عمل ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں یہ بھی چیز دیکھنی ہے کہ ایران جس کے ملک کے اندر یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، وہ ایران کا کیا رد عمل ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ تیسری بات یہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ جو اسماعیل ہنیہ صاحب ہے مرحوم شہید، ان کے ساتھ یہ تقریباً یہ 5واں بار یا چھٹا نمبر 6 ایسوسیشن کا کوشش کیا گیا ہے، لیکن آج اس بار کامیاب ہوا۔ اس سے پہلے بھی ہوا تھا، اور ان کے ساتھ ان کا جو بڑا بیٹا ہے عبدالسلام، وہ بھی زخمی ہوا تھا اس وقت۔ وہ 5 مرتبہ وہ باقاعدہ بچ گیا تھا، لیکن اس بار بدقسمتی سے وہ بچا نہیں ہے۔ اچھا، تیس سے آخری بات جو میں آپ کے اور آپ کی نظر کو، یہ جو حادثہ پیش ہوا وہ رات کو ایرانی ٹائم کے حساب سے 2 بجے وہ بھی اسی جگہ پہ ہیں تہران کے اندر جہاں ان کا رہائش ہے۔ اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، کیا یہ جو فضائی، ابھی تک تو یہ باتیں آ رہی ہیں کہ فضائی حملہ یعنی ایک فضائی حملہ ہوا اس کے اوپر ہے، کیا ایران کی جو سسٹم، ایران کی جو انٹیلیجنس، ایران کی جو ادارے ہیں، کیا وہ سوئے ہوئے تھے؟ یہ سوال دیکھیے، میں بطور ایک صحافی فلسطینی یہ سوال میرے ذہن میں آتا ہے، کیا سوئے ہوئے تھے؟ تو یہ آج ہمارے لیے، آج میں آپ کو بتا دوں، حالانکہ میں حماس کا نہیں ہوں اور میرا حماس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حماس میرے اپنے بھائی ہے۔ آج اسماعیل ہنیہ شہید ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینی عوام، غزہ عوام یتیم ہوا ہے۔ اسماعیل ہنیہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے، جو اس طرح کا لیڈر دوبارہ نہیں آ سکتا۔